سننے لگ جائیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے۔ یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا جائے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جز دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جب کہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑیں، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ
पूरे जुमा में दुआ मांग सकते हैं, पूरे जुमा में इस्तिग़फ़ार हो, तो आम बातें कभी भी कर सकते हैं। जुमा चूँकि अफजल है तो बहरहाल इसमें की कर सकते हैं, तो हमें ये काम करना चाहिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जुमे का सही फ़ायदा उठा सके। औरतों से भी गुजारिश करूँगा अगर इंतज़ाम हो तो ज़रूर मस्जिद जाए ताकि जुमे की नमाज में हाजिर हो, ताकि दीन का इल्म सीखे, इज्तिमाइयत से जुड़े, ताकि एक शऊर उम्मत के एतबार से हमें जागे, वरना उम्मत का शऊर नहीं, हर कोई इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहा है, औरतों में खास तौर से, तो उम्मत का एक शऊर जागे। और इंतजामिया से कहूँगा औरतों के लिए भी नज़म करे, चूँकि नमाज जुमा के अंदर सबसे अफजल अमाल में से एक सबसे अजीम अमल है। तो नमाज जुमा हुआ, सूरतुल कहफ हुआ, दुआ की शक्ल में हुआ, नबी पे दरूद हुआ, और क्या करना है जुमा की नमाज में और क्या नहीं करना है वो बातें भी देखी ताकि जुमे का हम फ़ायदा उठाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला ऐसी जो फजीलत है, जो सात है, जो घड़ियाँ, जो महीने, जो दिन, जिसको तूने फजीलत कुछ रातों को और कुछ दिन को दिए, इन दिन और रातों की फजीलत और इन घड़ियों की फ़ायदा उठाने की हमको तौफीक अता फरमाए, चाहे वो रातों की शक्ल में, चाहे शब क़द्र का मामला हो, या दिन की शक्ल में, चाहे वो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन का मामला हो, या इसी तरह जो है हफ्ते के अंदर दिनों के एतबार से जुमे का मामला हो, या महीनों के एतबार से रमज़ान का मामला हो। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इन दिन रात और महीनों और जो है सात और घड़ियों का जो हम फ़ायदा उठा सके अल्लाह। और अल्लाह तबारक तआला से आप दुआ करें कसरत से कि अल्लाह हमें इन दिनों इन घड़ियों के फ़ायदे के साथ साथ इस चीज़ की तौफीक दे कि हम गुनाह कबीरा से हम बचते रहे, क्योंकि गुनाह कबीरा से बचना भी बेइंतहा बहरहाल ज़रूरी है, वरना फिर वो आमाल जो सगायर को मिटाते हैं वो तो करेंगे, लेकिन कबायर होने की वजह से फिर याद रखिए सगीरा भी मिटते नहीं है, तो लिहाजा हम उससे बचते रहे। तो जुमा के दिन को गनीमत जानते हैं, उसका हम सही फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से आखिर में दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को जुमे की फजीलत समझते हुए उसका सही फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाएं। हम तमाम को जो है ऐसी तमाम चीज़ों की अल्लाह तौफीक दे फ़ायदा उठाने की जिसको तूने ख़ास फजीलत बहरहाल बख्शी है, चाहे दिनों चाहे रातों के एतबार से, महीने हो या घड़ियों के एतबार से हो। हम तमाम को जो है जुमे की फजीलत और अज़मत समझ के इसका फ़ायदा उठाने के साथ साथ अपने अहल व अयाल बच्चों को भी इसकी अहमियत समझाने की तौफीक अता फरमाएँ। किताब व सुन्नत का समझना और अमल करना हम पे आसान करे, जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हक़दार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। जुमा की फजीलत, जुमा के दिन की फजीलत क्या है, आइए वो देखते हैं ताकि हमें पता चले। जुमा का दिन जो है ये सबसे अफजल दिन है तमाम अय्याम में। तमाम दिन जितने निकलते हैं जिस पे सूरज उभरता है उनमें सबसे अफजल दिन वो जुमा का दिन होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत इसकी अहमियत और फजीलत यूँ बयान की और फरमाया, खैरु यौमिन तलाती फीही शम्सु यौमुल जुमा, कि जिन अय्याम पर, जिन रोज़ पर, जिन दिनों पर सूरज निकलता है उसमें सबसे बेहतर दिन जो है वो जुमा का है जिस पर सूरज निकलता है। ये आम ज़बान में सबसे अफजल दिनों में जुमा का दिन है। वफ़ीही खुलिक़ा आदम अलैहिस्सलाम, और इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ की, मतलब इंसानियत की इब्तिदा भी इसी दिन से हुई और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी दिन बनाया। फिर फरमाया वफ़ीही अदखिला इलल जन्नति वफ़ीही अखरिज मिन्हा, और इसी दिन अल्लाह ने, जुमा का ही दिन था जब आप जन्नत में दाखिल हुए, और वो जुमा का ही दिन था जब इस जन्नत से निकाले गए। फिर फरमाया वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमुअति, और क़यामत नहीं क़ायम होंगी मगर वो दिन भी जुमा का ही होगा। तो देखिए जुमा की कितनी फजीलत है कि जुमा का दिन सबसे अफजल दिन है जिन पर सूरज निकलता है। जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, जुमा के दिन ही जन्नत में दाखिल हुए, जुमा के दिन ही जन्नत से निकले, मतलब तौबा कबूली हुई और दुनिया में आए, और जुमा के दिन ही क्या होगा, क़यामत कायम होंगी, है ना। इसलिए कि यौमुल जुमा वो जमा होने का दिन है, और ज़ाहिर सी बात है क़यामत भी जो है जमा होने का ही एक दिन है जिस रोज़ सारी इंसानियत उठाकर एक मैदान में जमा कर दी जाएंगे, है ना। तो देखिए जुमा की इससे बहरहाल फ़जीलत पता चलती है। और भी कई फ़जीलत याद रखिए जुमा की इस तरह से आती है, इतना वक्त नहीं कि तमाम फ़जीलत रखो, लेकिन ये एक फ़जीलत से बात समझ में आ जाती है, उसकी नमाज से बात पता चल जाती है, उसमें खुतबा दिया जाता है और कुछ ना कुछ अलग और हटकर होता है, और उसके अलावा बहुत सारे अहकामात उस दिन या बहुत सारे बातें जो याद रखने के लिए कहा गया, करने के लिए कहा गया, उससे भी समझ में आता है जुमा की कितनी ज़्यादा फजीलत है। आइए इसी तरह जुमा के दिन क्या उसका अदब रखें, और जुमा के दिन क्या अमाल, इसकी अलग करके कहा कि तुम सियासत को छोड़ दो, अलग हो जाओ। तो उन्होंने डिमांड किया तो उनको एक मुल्क ही बना के दे दिया गया जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, उसको बोलते हैं वेटिकन सिटी।
چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے، مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری یاد رکھیے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا، تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے۔ آپ کے بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی۔ اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار، اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے، اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اب کیا کریں گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے۔ تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ کا۔ اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا بتائیے، چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے۔ بتائیے آپ، ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا۔ تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی، مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے۔ یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، کم 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے۔ ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے، یاد رکھیے۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا، یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہ وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یوروپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حال کیا پھر، یاد رکھیے، ہم بھول گئے، یاد رکھیے، سب بھول گئے، یاد رکھیے۔ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی، یاد رکھیے۔ کیسے اس حالت کو دور کیا جائے؟ فیوچر پلاننگ کیسے کریں گے امت، بتائیے۔ کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے؟ فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتا بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے؟ مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی بھائی، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے۔ تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گے ہم آدمی میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے، پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں۔ کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے، یاد رکھیے۔ اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے؟ کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں۔ جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے، آپ نے انگور کھایا، اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا اپنے سے پہلے؟ آپ سمجھیں؟ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے،
کتنے کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمی کی طرف کم فلاں ہے. یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ وہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے. اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم. پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو؟ تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی. لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دیے جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو. تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے، مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اس کو جیلیٹن بولتے ہیں، یاد رکھیں. مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا. اور آپ وہ کہہ رہے تھے کیا یہ شرن، کیا اس کی حکم ہوگا؟ ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے، 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں. پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا؟ کون ہم کو جواب دیں گا؟ دواؤں کے اندر فلاں فلاں ادویات میں فلاں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو؟ کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا. کون بتائیں گا؟ کوئی تیاری نہیں امت کی. یاد رکھیں، نہ بتانے والوں کو علم ہے، نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں. مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ سمجھا سکتے ہیں، خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں. مسئلہ یہ بھی ہے چونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی. کیسے ہوگا امت کا؟ یاد رکھیے اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہوگی، یاد رکھیے تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس، انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے، ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی. یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کب نہیں کھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کہاں بچوں کو ڈالیں گے، کہاں نہیں ڈالیں گے، کیا چیز حلال ہوگی اور کیا چیز حرام ہوگی، مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے، کیسے ہم کریں گے، کیسے ہم نہیں کریں گے. ماضی میں، پاسٹ میں علماء نے، ہمارے دینی طبقے نے، بہت ایڈوانس لوگ تھے، یاد رکھیے، مسائل کو لکھا جو فیوچر میں آ سکتے ہیں. لکھا انہوں نے اس چیز کو، ایسا ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں، تو کیا کریں گے امت. مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے. آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہیں. جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں. ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں اور اس میں بھی کبھی کبھار ایسا پڑھتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے. خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے ہیں دنیا سے. مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے. پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے یا حکمراں جو ہوتے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں. تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے، کیسے وہ رہنمائی حاصل کریں گے؟ اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم؟ تعجب خیز بات کیا ہے؟ جو لوگ عربی خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں، تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا بھی جائز ہے. تو خطبہ کیوں نہیں ہو سکتا دیگر زبان میں بتائیے؟ فارسی میں اذان جائز ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے. تو نہیں، خطبہ جائز نہیں لگے چونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو پھر بولو مت امت تو کچھ عربی سنا دو 5-10 منٹ، کوئی مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، فلاں کرے، فلاں، ہوگا ختم. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ، دینی معاملہ ہوگا. لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں فلاں چیز نہیں ہوگی تمہاری شہریت چھن جائیں گی، تب میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا، کھانا، پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے. کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں، پیوں، لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سولوشن دے گا؟ کون ریپریزنٹ کرے گا؟ کون آگے بڑھ کر بات کرے گا؟ حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے. مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں. اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے، سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا. یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی. یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قتل اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی. یاد رکھیے امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی. آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے اور امت خالی دیکھ رہی ہے. ہم کو کیا لینا دینا اس؟ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. امت 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے،
دوسری صبح اٹھتا ہے فجر میں تو غلام اٹھتا ہے. عراق غلام بنا دیا ایک ملک اور آپ خاموش بیٹھے تھے. آپ کو لگا کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نہ تم کچھ دھکا لگا سکتے ہو. سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے. جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی صرف اندازہ لگائیے نا, اندازہ لگائیے. عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے, ایمبارگو کی وجہ سے, دوا ہوتی نا میڈیسن ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے, یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں. یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں, یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے. ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے, اللہ تو ہے نا, بس صحیح بات ہے اللہ ہے, میں کہاں نہیں بول رہا ہوں, لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا, ایک مسئلہ تھا, کاسٹ کا ایک ایشو تھا, تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا, تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے, ایک ڈگنیفائڈ لائف عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے. کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان کو, تو خالی جینا نہیں. اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا, لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں, گالی دے کر محنت لیتے ہیں, گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں, تو کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں, جینا اصل نہیں ہے, ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے, عزت کے ساتھ جینا اصل ہے. تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گیری کیسی مچتی ہے اور جان مال اور عزت آبرو کیسی لٹتی ہے. میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں. یہ تو وہ ہے جو آپ نے, میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے اس زمانے میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے یورپین ممالک کا اگر حال لے, بوسنیا, کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے, اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں, کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا, اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو صرف ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا. 80,000 میل. یورپ کے ممالک میں یاد رکھیے 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک کی, 80,000 مردوں کو مارا گیا, اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے, جن کو ایک مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب میں مارا تھا. نہیں معلوم. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے, ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے, قوم کیا کرنا ہے آگے اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے. اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں, ایک فرد الگ الگ ہو گیا. اب کیا طاقت ایک فرد کی مجھے بتائیے. ملک ایسے پھر اکھڑتے ایک کے بعد ایک. عراق ہے, شام ہے, مطلب جس کو سیریا کہیں گے, اس کے بعد جو لبنان ہے یاد رکھیے, اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں فلسطین کا حال لے لیجئے, خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے, اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں, مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے, روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے, تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے, مطلب کیا نہیں ہوا یاد رکھیے. مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے, مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں, لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا, لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا, اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا. ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہیں لوگوں کی جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں. شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ, کہاں جا کے نہیں ٹکرائے, کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائی. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا, ان کی لاشیں پڑی, دیکھا آپ نے. سمجھ رہے آپ, ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی, مشورہ, مشاورت. اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے, یاد ہے نا آپ, مشاورت بولتے تھے اس کو. وہ مشورہ دیتی تھی, وہ رائے دیتی تھی قوم اور ملت کیا کریں گی. اب سب ختم ہو چکا ہے, یاد رکھیے سب ختم ہو چکا ہے. اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے, نہ آگے کی کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے. اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیسے ہوگا, مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے, اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوں گی, مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے, پولیٹیکل فارمولیشنز کیسے بنیں گے, مطلب سیاسی اعتبار سے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قوم کیا کرے, کون ان کو بتائیں گا, کوئی بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے انٹرفیٹ ڈائلاگز بند ہو گئے, یاد رکھیے کہ قومی قوموں سے بات کرے. آج آپ کس سے بات کریں گے جب ایک قوم میں نفرت بھری آپ کے خلاف اور وہ آپ کو ختم کر دینا چاہتی اس ملک سے. کوئی تو ایک کمیٹی ہوتی جو جا کے بات کرے کہ آئیے انٹلیکچوئل لیول پہ ہم ڈسکشن, ڈسکورس, ڈائلاگ اور ڈیبیٹ تو نہیں کہیں, سمپوزیم اور سیمینار رکھتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بھائی کہ تمہارے پاس بھی ہیومن ویلیوز کیا ہے, ہمارے پاس بھی کیا ہے, کیا آپ کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے, اور کیا میرے مذہب میں جو الزام لگا جا رہا ہے ایسا ہے, کیا کریں گے آپ بتائیے. کوئی سسٹم آپ کے پاس نہیں رہا. سوشل ریفارمز کیسے لائیں گی قوم, کیسے تبدیلی لائیں گی قوم,
کیسے چینج لائیں گی اپنے اندر اور سماج کے اندر، بتائیے آپ. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. آپ کو جو بیٹر لگتا ہے آپ کریں، ان کو جو اچھا لگتا ہے یہ کریں، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کر رہا ہوں، ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر رہا. سب اپنے اپنے راستے میں چل رہے. یاد رکھیے اسی طرح مس انفارمیشن جو دنیا میں آج پھیلی ہے اسلام کے خلاف، آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کون اس کا جواب لکھیں گا؟ کون بتائیں گا کہ کیا اصلیت ہے اور کیا نہیں؟ یاد رکھیے کیونکہ ہم تو دوسری جنگ میں لگے ہوئے ہیں، مطلب ایسی جنگ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. یاد رکھیے سپریم کورٹ کے کئی ڈیسیجنز ایک کے بعد ایک آئے اور اسلامی شریعت میں اس کے حل موجود تھے. اس کے بعد بھی یہ حل کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل کیا گیا پورے انسانیت کے سامنے. یاد رکھیے یہ ہوا نہیں ہوا. حتیٰ کہ لوگ جو اس فیصلے کے اندر تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس ایسی ایسی رائے آلریڈی موجود ہے، لے لو اس کو، قبول کر لو. اس سے پہلے کہ حکومت ایک ڈیسیجن سنا دے اس مسئلے کے اوپر، تم خود بولو نا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ مسئلے کا حل ہے آلریڈی، ہے نا. میں کتنی باتیں آپ کو بتاؤں، کوئی کس کی سننے کو تیار نہیں بھائی. ٹرپل طلاق کا ایشو ہوا تھا، آپ نے دیکھا آلریڈی ہمارے پاس ایک آرا، ایک مشورہ، ایک رائے، ایک مسلک ہی تھا. بلکہ 2 ایسے مسالک تھے جن کے اندر جو حکومت نے کہا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں نہیں ہوں گی، وہ آلریڈی موجود تھا. لیکن پھر بھی ہم نے وہ آرا کو نہیں مانا. یہ دیا گیا مشورہ. ٹھیک، ایک جو ہے سلفی اہل حدیث ان کے پاس یہی ہوتا ہے، دوسرا شیعوں کے پاس بھی یہی ہوتا ہے. ایک مجلس میں 1000 بار بولو آپ ایک ہی طلاق مانی جاتی، لیکن نہیں مانی گئی وہ رائے اور پھر حکومت نے ڈنڈا دیا، سب سننا پڑا. تو آلریڈی تھا. آپ یہ کہتے ہمارے پاس آلریڈی ہمارا آپس کا مسئلہ ہم مان لیتے، تو رسپیکٹ باقی رہ جاتی، ڈگنیٹی آنر کمیونٹی کی باقی رہتی. آپ نہیں دے پائے. پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. آپ ان کو لگ رہا برقعے بھی فیصلہ کریں گے، وہ آپ کے چہرے بھی فیصلہ کریں گے، وہ آپ کی زندگی فیصلہ کریں گے، آپ کی موت پہ فیصلہ کریں گے، آپ کی جائیداد پہ فیصلہ کریں گے، آپ کیا کھائیں گے اسے فیصلہ کریں گے. اب فیصلے آتے جائیں گے چونکہ انہوں نے دیکھ لیا جو سب سے اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے وہ اتنی ویک ہے، تو اب باقی کیا ہونے والا دیکھ لیجیے. تو ڈکٹیشن پھر شروع ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کسی قوم، کسی ملت، کسی حکومت کے خلاف جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رائٹس آپ کے آلریڈی دیے گئے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایسے لوگ لگتے ہیں جو ریپریزنٹ کرے آپ کو. وہ ریپریزنٹیشن کہاں ہے آپ کے پاس؟ وہ میں کہنا چاہتا ہوں. اب سوشل ریفارمز کیسے آئیں گے؟ مس انفارمیشن کو آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ ہاں بس کوئی حل نہیں ہے. اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوگی امت کی؟ فیوچر کیا ہے اس امت کا؟ یہ تعلیم، تربیت، سیاست، پالیٹکس کیا کریں گے آگے؟ کون بتائیں گے ان کو؟ کوئی موجود نہیں. یاد رکھیے. اور امت آگے مسائل آئیں گے اس کے لیے کیسے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گی، مطلب ایسے افراد کو کیسے تیار کریں گے جو ایسے مسائل پہ جواب دیں. آج دیکھیے پرائم ٹائم کے اندر ایک پرائم ٹائم جو چینل چلتا ہے نا، 9 سے 10 سے 12 کروڑ تک لوگ دیکھتے ہیں اس کو. کوئی بھی ایک نیوز چینل ہے جو پرائم ٹائم میں چلتا ہے، آدھے گھنٹے کا ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پورا زہر پھیلا دیا جاتا ہے سماج کے اندر. آپ کے پاس کیا ایسے افراد ہیں جو وہاں جا کے جواب دے سکتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں. ایسے افراد جو دین بھی جانتے ہو، دنیا بھی جانتے ہو، سماج کو بھی سمجھتے ہو، سیاست کو بھی سمجھتے ہو، پھر وہ بیٹھے اور جواب دے کہ یہ اس کا حل ہے. بتائیے ہے آپ کیا جیسے افراد؟ آپ گن بھی نہیں سکتے ایسے افراد. ہونا تو دور کیا ہے کہ بھائی آپ فلاں ڈیبیٹ چل رہا ہے ملیالی زبان، کس کو بھیجیں گے آپ؟ تمل میں چل رہا ہے کس کو بھیجیں گے آپ؟ مراٹھی چینلز پہ چل رہا ہے کس کو بھیجیں گے؟ پرائم ٹائم چینلز پر ہے آپ کیا لوگ؟ آپ کے لوگ بھی موجود نہیں. کیسے اس قوم کا معاملہ آگے بڑھے گا جو قوم اس لحاظ اس درجے پہ کمزوری پہ ہے؟ لیکن قوم کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. بہرحال قوم خوش ہے کہ ہم شادی اچھی کر پا رہے ہیں، وقت پر حج ہو جا رہے ہیں ہمارے، اور ایک اچھی زندگی جی رہے. اس میں برانڈ کانشیس قوم، اچھے چشمے، گھڑیاں، اچھے کپڑے پہن رہی ہے. قوم خوش ہے. قوم کو اور کوئی لینا دینا نہیں. مطلب حال یہ کہ 1 سال تک آپ کے سامنے کی سڑک بند ہے لیکن قوم پھر بھی خوش ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کو نالوں کے اندر لے کے رکھ دیا جائے، آپ کے علاقوں کا 1 سال تک صاف نہ کیا جائے، قوم خوش ہے. چونکہ قوم خوش ہے، اس کی شادی بیاہ اور باقی جو چیزیں وہ چاہتی ہے وہ اچھے سے ہو رہی. بس قوم نے وہ جو چند چیزوں کو معیار بنایا زندگی جینے کا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک اچھے شادی ہو جائے، اور اتنا کماؤ کہ ایک شادی کرو جس سے نام ہو جائے سماج میں. شادی دیندار ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد، یا وہ جو سمجھتا ہے کہ اب ختم ہوگا میرا جاب کا سلسلہ تو میں ایک بار حج کر لوں، اگر ریلیجیس ہے تو وہ حج کا کر رہا ہے. اور ایک اچھا گھر بن جائے. پورا خواب ہے ہمارا، یہ پورا خواب ہے. یاد رکھیے ایک اچھا گھر، بچوں کی اچھی شادی. ریلیجیس ہے تو پیسہ خرچ گئی ہے. بچے پڑھ لکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے بھی تو چلتا. کیونکہ ہمارے بچوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ جنگلی جھاڑ جیسے کبھی اگ گئے تو اگ گئے، نہیں اگے تو چلتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ تربیت یافتہ جھاڑ نہیں جس کے لیے پہلے زمین کو نرم کیا جائے، بیج کو چنا جائے، موسم کو دیکھا جائے، پھر موسم میں بیج لگایا جائے، بیج آنے کے بعد حفاظت کی جائے، حفاظت کے بعد مختلف مرحلوں میں اس کو پروان چڑھا جائے، پھر اس کے پھل دیکھے جائے. نہیں، یہ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے.
برباد ہو گئے تھے کوئی مسئلہ نہیں, چلو کوشش کیے تھے, اللہ کے پاس دیکھا جائے گا, وہ اللہ بھروسے تو سب چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ, وہ تو ہونا ہی چاہیے توکل. لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ اپنی گاڑی کی چابی لگاؤ اور پھر وہ اللہ پہ توکل, چوری ہونا ہوں گی تو ہوں گی, یہ معنی نہیں. گاڑی کی حفاظت کرو, لاک لگاؤ, اچھے سے کھڑے کرو, جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے. چونکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے یہ سنت ہے اور توکل کا حصہ ہے. تو بہرحال اب کہاں سے شروع کریں؟ اب شروعات یہ کریں گے, پہلی چیز کہ ہر کام کرو تو مشورے سے کرو. اپنے گھروں کے اندر ایک سسٹم بناؤ کہ بچوں کے ساتھ بھی مشورہ کرو, بڑوں کے ساتھ مشورہ کرو, اور مشاورت کی عادت ڈالو کہ کوئی بھی ڈیسیجن, ہمارے پاس ڈیسیجن بھی ایسے چلتے ہیں ماشاءاللہ کہ دادا دنیا سے جانے تک پورے ڈیسیجن اشاروں میں بھی لیتے رہتے ہیں. مطلب اگلا کوئی لیڈر تو ہوتا ہی نہیں گھر کے اندر. یہ حال ہے. کیسے ہی گھر چلیں گے مشورے لے کے, دادا آنکھ بند کرے تو اتنے چچا تھے سارے کے سارے فیصلہ لینے والے لوگ ہیں. ورنہ دیکھیے ایک ذمہ دار گھر سے جاتا ہے, پورا سسٹم کولیپس, خاندان کی خاندان ختم ہو جاتے ہیں, وراثتوں کی ایسی بڑھتی ہے اور جائیدادیں ایسی ختم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے مالک تھے, مسلمان تھے, مر گئے, چاروں بچوں نے لوٹ کے کھا لیا, بیچ کے کھا گیا, کمپنی بند, فلاں بند, ہزاروں ورکرز کام سے وہ ہو گئے, ختم. امت کا وراثت تھی نا یہ, چلو کس کی ذاتی تھی لیکن امت کا حصہ تھا نا, ختم ہو گیا. چونکہ اس کی زکاتیں نکلتی ہوں گی, صدقات دیتے ہوں گے, سب ختم ہو گیا نا. امت کا جاب چلے گی, لوگوں کوئی سوچ نہیں رہا اس. امت اتنی انآرگنائزڈ ہے, تو کم از کم گھر سے تو شروع کرو مشوروں کا سسٹم. کچھ بھی فیصلہ ہے تو بچوں کو بٹھاؤ اور ڈسکس کرو, بیٹا اب ایسا فیصلہ لینا, کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, پروز اینڈ کون ڈسکس کرو. یہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے, وہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے. یہاں سے لیڈرشپ, یہاں سے سوچ, یہاں سے انٹلیکٹ, یہاں سے سمجھداری اور یہاں سے فیصلہ لینے والے لوگ پیدا ہوں گے. پھر تو یہ گھر کے ماحول میں ہوا. محلوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں, اسی کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہاں ڈیسیجنز لی جائے کہ یہ محلہ اگلا کیا کرے گا. ایسا ایک ڈیسیجن ہم نے ایک بار لیا تھا, بڑا اچھے سے لیا تھا, وہ CNRC کے ٹائم ماشاءاللہ اتنا اتحاد نظر آیا تھا, اتنا وہ نظر آیا تھا کہ نیکسٹ لیول کا تھا وہ, ہے نا. چونکہ معلوم کہ شہریت چلے جائیں گے تو سمندر میں جا کے تھوڑی رہیں گے, تو سب کچھ داؤ پہ لگا دیے تھے لوگوں نے. اب کچھ کوئی ڈر نہیں باقی رہا تھا. اب کیا ہے بولے, اب تو جان ہی بس بچی ہے نا. تو وہ جو اتحاد دکھایا تھا نا, لوگوں کے پیچھے چلے تھے, کمیٹیوں کی بات مانے تھے, مسجدوں سے اعلان ہوئے تھے, سسٹمیٹیکلی چیزیں کی گئی تھی. ایسی کرنا پڑتا ہے چیزوں کو, تبھی جا کے آپ ڈیموکریسی کے اندر اپنی بات لوگوں تک رکھ سکتے ہیں. یہ اس کا سسٹم ہے, اس کا طریقہ کار ہے, اس کا نہج ہے ادھر کی. بہرحال تو وہ سب کہیے. تو ایک ہوتا گھر کا, پھر اس کے بعد محلے اور اس کا شہر کے لیول پہ سسٹمز بنائے جائے, جو سسٹمز یاد رکھیں, ہم ان سے مشورہ لے کر کام کریں تاکہ شہری لیول پر کوئی کام ہوتا تو یہ, اور پھر اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی, اور چیزیں چلتے رہیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے دور میں, تابعین تبع تابعین کے دور میں, سلف صالحین کے دور میں, حتیٰ کہ مسلمانوں نے ایسی لیڈرشپ اور ایسا اتحاد جو ہے تقریباً کم و بیش 15ویں اور 16ویں صدی تک, 15th اور 16th سینچری تک دیکھا, جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا. مشورے میں برکت ہے, سب جانتے ہیں نا, سب بولتے بھی یہ بات, کرتے کوئی نہیں. لیکن مشورے میں برکت کا معنی ہے جو میں بولوں گا آپ نے سننا, یہ مشورہ ہے. یہ مشورہ ہوتا ہے آپ باتیں سنیں گے, پروز اینڈ کون ڈسکس ہوں گے, حلال حرام دیکھا جائیں گا, اور اس کے بعد ایک چیز طے کی جائے گی. بہرحال تو شروعات چھوٹے سے لے کر بڑے تک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, سنگین مسئلہ.